بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیریز جو ہے وہ ہسٹری آف پاکستان کے ریلیٹڈ جاری ہے۔ اس سے پہلے تین ویڈیوز میں نے کافی اچھے اس کے اندر کافی امپورٹنٹ اور ہیلپفل MCQs آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور یہ ویڈیو بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو پہ نئے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نیچے ریڈ بٹن کو کلک کیجئے، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کیونکہ ہم اس چینل پہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ اپڈیٹس، ٹپس اینڈ ٹرکس اور آل کلاسز کے ریلیٹڈ نوٹس وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ PPSC دیگر کمپیٹیٹیو ایگزامز جو ان کی بھی تیاری وغیرہ کرواتے ہیں انشاءاللہ العزیز، ان کے ریلیٹڈ بھی نوٹس جو کافی امپورٹنٹ اور ہیلپفل ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، اور پریمیم اینڈ پیڈ نوٹس جو کہ وہ آپ کے ساتھ ہم یہاں پہ فری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جس طرح ویڈیو اپلوڈ کوئی بھی ہو تو وہ آپ تک نوٹیفیکیشن چلا جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ سب سے پہلا کویشچن ہے اس ویڈیو میں، قرارداد مقاصد ڈیش کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پیش کی۔ ڈیٹ بتانی ہے جی، 12 مارچ 1949 کو، 12 مارچ 1969 کو، 12 مارچ 1951 کو، یا پھر 12 مارچ 1952 کو۔ رائٹ آپشن ہے جی 12 مارچ 1949 کو۔ نیکسٹ کویشچن ہے، 1985 میں ڈیش کے دور میں قرارداد مقاصد کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق، جنرل سعادت علی، یا پھر جنرل رفیق تارڑ، یا پھر جنرل ایوب خان۔ رائٹ آپشن ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی آپ کا، قرارداد مقاصد کو پاکستان کی سیاسی و آئینی تاریخ میں وہی مقام حاصل ہے جو برطانیہ میں ڈیش کی دستاویز کو میگنا کارٹا کی یا پھر کارٹن کی۔ رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ میگنا کارٹا کی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، پاکستان کا پہلا آئین ڈیش کو نافذ ہوا؟ 23 مارچ 1956 کو، 20 مارچ 1955 کو، 21 مارچ 1955 کو، یا پھر 24 مارچ 1956 کو۔ رائٹ آپشن 23 مارچ 1956 کو۔ اگلا کویسچن ہے، پاکستان کا دوسرا آئین ڈیش کو نافذ ہوا؟ 8 جولائی 1962 کو، 8 جون 1962 کو، یا پھر 8 جولائی 1963 کو، یا پھر 9 اپریل 1961 کو۔ رائٹ آپشن 8 جون 1962 کو۔ نیکسٹ کویسچن ہے، پاکستان کا تیسرا آئین ڈیش نافذ ہوا؟ ڈیش میں نافذ ہوا یعنی کہ کس ڈیٹ میں نافذ ہوا؟ 15 اگست 1977 کو، 14 اگست 1973 کو، 16 اگست 1974 کو، 2 اگست 1973 کو۔ رائٹ آپشن ہے 14 اگست 1973 کو۔ 1973 کے آئین کی روح سے ملک کا نام ڈیش ہے؟ اسلامی پاکستان، جمہوریہ پاکستان، اسلامی مملکت پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اچھا، اس کویشچن کا آنسر جو ہے وہ آپ چیٹنگ کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور آپ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے بھی نہیں جائیں گے، اس کی میں آپ کو 100% گارنٹی کرتا ہوں۔ آپ پیپر کے درمیان اگرچہ آپ ٹریڈیشنل ایگزام بھی دے رہے ہوں تو اس طرح کا کویشچن آ جائے تو آپ دے سکتے ہیں، جیب میں سے آپ کوئی بھی نوٹ نکال کے اس سے اوپر دیکھ لیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، اس کا جواب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بالکل ایزی تھا۔ نیکسٹ ہے جی، 1973 کے آئین کے تحت مملکت کا سرکاری مذہب ہے اسلام، نصرانی، عیسائی،
یہودی. تو اسلام مملکت کا، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ اس کا مقصد تھا، تو پھر اسلام ہی ہے. 1973 کے آئین کی روح سے صدر اور ڈیش کا مسلمان ہونا ضروری ہے جی. بہت اہم جو ہے یہ کوشچن ہے. وزیر اعظم کا، وفاقی وزیر کا، صوبائی وزیر کا، یا پھر وزیر اعلیٰ کا. بالکل یہ جو کامن سینس مطلب کہ چھوٹی سی بات ہے، وزیر اعظم کا ہی ہوگا جی. نیکسٹ کوشچن ہے ڈیش کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا. اچھا جی، اسلامی تو عید میلاد النبی کا 12 ربیع الاول کا دن تھا، لیکن ڈیٹ کیا تھی؟ 10 فروری 1980 یا پھر 20 فروری 1979 یا پھر 15 فروری 1980 یا پھر 18 فروری 1980. رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ 10 فروری 1980 کو یہ کام کیا گیا. ڈیش کو وفاقی محتسب کے ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا. 27 جنوری 1983 یا پھر 24 جنوری 1983 یا پھر 25 جنوری 1983 یا پھر 28 جنوری 1983. تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ 24 جنوری 1983. نیکسٹ کوشچن ہے جی زکوٰۃ و عشر کا نظام ڈیش کو نافذ کیا گیا. 18 جون 1980 کو، 15 جون 1987 کو، 20 جون 1980 کو، 21 جون 1980 کو. رائٹ آنسر ہے 20 جولائی 1980 کو. لیکن یہاں پہ جولائی والا جو ہے وہ غلطی سے جو ہے وہ سارے جون ہی ہیں، جولائی والا نہیں دیا گیا. تو رائٹ اس کو آپ پھر بھی ایک دفعہ جو ہے کریکٹ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا اس کو، کیونکہ لکھنے میں ہو سکتا ہے غلطی ہو جاتی ہے. مجھے بھی جو ہے صحیح طرح جی بالکل یاد نہیں ہے ایگزیکٹ، لیکن اگر جواب جو ہے یہ لکھا ہوا ہے تو پھر آپشن میں جو ہے وہ ادھر ہی مسٹیک ہوئی ہوگی. رائٹ آنسر یہی بنتا ہے، بٹ پھر بھی آپ جو ہے اس کو شور کر لیجئے گا. نیکسٹ کویشچن ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ڈیش میں تعلیمی پالیسی پر نظر ثانی کی گئی. 1979 میں، 1980 میں، یا پھر 81 میں، یا پھر 1980 میں. رائٹ آپشن 1979 میں ہے جی. جنوری ڈیش میں اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. 1975، 1970، 1981 یا پھر 1980. رائٹ آپشن 1981. نیکسٹ کویشچن ہے یکم جنوری 1981 سے ڈیش کی بنیاد پر بینکوں میں کھاتے کھولے گئے. نفع کی بنیاد پر، نقصان، نفع نقصان، نفع و نقصان، یا پھر منافع. تو نفع و نقصان کی بنیاد پر. نیکسٹ کویشچن ہے قرارداد مقاصد کی روح سے اقتدار اعلیٰ کا مالک ڈیش ہے. حکیم، حاکم، خالق، اللہ تعالیٰ. تو یہ تو بالکل آسان ہے. ملکیت اگر آئے تو اللہ تعالیٰ کا نیم ہو تو پھر بالکل یہی آنسر بنتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے پاکستان میں پہلا مارشل لا جنرل ایوب خان نے ڈیش میں نافذ کیا. 1955 میں، 1956 میں، 1957 میں، یا پھر 1958 میں. رائٹ آپشن کیا ہے؟ بڑا مشہور کویشچن ہے، کافی دفعہ جو ہے یہ ریپیٹ ہو چکا ہے. 1948 میں، 1958 میں. نیکسٹ کویشچن ہے جی پاکستان میں تیسرا مارشل لا ڈیش نے 1977 میں نافذ کیا. تیسرا مارشل لا ایوب خان نے، اکبر خان نے، اسحاق خان نے، ضیاء الحق نے. جواب ہے جی جنرل محمد ضیاء الحق نے. 1956 کا آئین ڈیش دفعات پر مشتمل تھا. 235، 236، 234 یا پھر 200. رائٹ آپشن کیا ہے؟ 234 دفعات پر مشتمل تھا. 1962 کا آئین ڈیش دفعات پر مشتمل تھا. 234، 240، 245
یا پھر 250. رائٹ آپشن ہے جی 250 دفعات پر مشتمل تھا. 1973 کا آئین ڈیش دفعات پر مشتمل تھا. ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. تینوں کوشچن آپ نے لازمی جو ہے ان میں سے ان کو ذہن میں بٹھانا ہے. 255 دفعات پر, 262 یا پھر 275 یا پھر 280. رائٹ آپشن ہے 280. نیکسٹ کوشچن ہے پاکستان میں چوتھا مارشل لا ڈیش نے 12 اکتوبر 1999 کو لگایا. جنرل ایوب خان, جنرل رحیل شریف, جنرل قمر جاوید باجوہ یا پھر جنرل پرویز مشرف. بالکل آسان ہے. کومنٹ میں جواب کومنٹ میں دیں کیونکہ یہ آسان ہے. تو یہ آپ کو کومنٹ میں لازمی طور پہ آپ نے کومنٹ میں یہ جواب آپ دینا ہے. ایک جو ہے وہ کوشچن لاسٹ والا اسی لیے رکھا گیا ہے. بالکل آسان ہے لیکن آپ نے کومنٹ کے اندر یہ لازمی دینا ہے. جو پہلا کمنٹ کرے گا انشاءاللہ اس کا کمنٹ جو وہ پن کیا جائے گا اور سب سے اوپر رکھا جائے گا وہ ہمیشہ اوپر رہے گا. تو یہ تھی فرینڈس ویڈیو. اس میں نے آپ کے ساتھ جتنے ہو سکے اور کافی امپورٹنٹ جو ہیں وہ MCQs آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. آپ کو اگر یہ ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں. اگر چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جایا کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں. اگر آج یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہے تو انشاءاللہ العزیز کل کوئی اور ویڈیو بھی آپ کے لیے یوزفل ہوگی. تو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.